اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں 7ویں آیت ہے، اور اللہ تعالی نے غزوہ تبوک میں جو منافقین بہانہ بنا کر پیچھے رہ گئے تھے اور جنہوں نے کوئی بہانہ اور ظاہر کی رواداری بھی نہیں رکھی اور بغیر کسی عذر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے پہ خوش ہوئے، اللہ تعالی نے ان کی مذمت بیان کی۔ اور اب اس آیت کریمہ سے اللہ تعالی نے تخاطب شروع فرمایا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق، اور پہلے تو جا بجا ان حضرات کی تعریف آتی رہی ہے، مگر اس کے بعد اب کثرت سے انہی اصحاب کی تعریف ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اللہ تعالی نے سب سے پہلے تو مجموعی اعتبار سے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایسے گروہ کا ذکر فرمایا ہے جو لوگ غزوہ تبوک پہ نہیں گئے تھے، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے اور اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے۔ پھر تیسرا گروہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ لوگ تھے جو 3 تھے، اور محض اپنی سستی کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکلے۔ اور پھر اللہ تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے تیسرے گروہ کے بعد پھر چوتھے گروہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور وہ لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے مسجد کو قائم کیا، تقوی کے ساتھ رہے۔ اور پھر اس چوتھے گروہ کے بعد پھر اللہ نے تیسرے گروہ کا دوبارہ ذکر فرمایا ہے، اور اس تیسرے گروہ کے متعلق پہلے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی التوا میں ہے، اللہ چاہے گا تو ان کی توبہ قبول کرے گا، اور اللہ تعالی چاہے گا تو ان پر عتاب نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اب جو تیسرا گروہ جو تھا اس کو آخر پہ لے جا کے صاف لفظوں میں کہا گیا کہ وعلی الثلاثہ، اور اب آئی 3 افراد کی باری جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور تعریف پر اللہ نے اس سورت کو مکمل کیا ہے، اور یہاں سے اس سورہ مبارکہ کی 29 یا 30 آیات باقی ہیں۔ اور شروع جو کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اس گروہ سے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون، اور جو لوگ قدیم ہیں اور جو لوگ پرانے ہیں۔ سابق کا مطلب یہ کہ وہ جو لوگ سبقت لے گئے ہیں، جو لوگ آگے بڑھ گئے ہیں۔ الاولون، اور ان کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ قدیم ہیں، پہلے سے ہیں، من المہاجرین والانصار، اور وطن چھوڑنے والے اور مدد کرنے والے۔ اس اعتبار سے ساری امت سے ایمان لانے کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، اور سارے کے سارے مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں۔ یہ السابقون اور الاولون میں یہ جو الف لام آپ دیکھ رہے ہیں یہ استغراق کے لیے ہے، جنس کے لیے ہے، یعنی سارے کے سارے وہ لوگ جو بھی اسلام میں اول ہوئے اور جنہوں نے ابتدا کی۔ اور پھر یہ جو من ہے یہ اس کا مطلب سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ السابقون الاولون کی تشریح کے لیے آ رہا ہے کہ سابقون الاولون میں سے جو بھی سابق اور مقدم ہیں، یعنی من کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں پر جتنے بھی حضرات ہیں اور اس آیت میں جو تعریف آئی ہے
سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کے مصداق ہیں. سارے صحابہ رضی اللہ عنہم پہ یہ بات سچی آتی ہے کہ ان میں دو گروہ مہاجرین اور انصار، ان دونوں میں سے جن لوگوں نے نصرت میں اولیت حاصل کی اور جنہوں نے ہجرت میں اولیت حاصل کی. اب سابقون الاولون ہیں کون؟ اس پہ محدثین کی اور مفسرین کی خاصی بحث ہے. اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہجرت کی مہاجرین میں آ گئے، یہ سارے کے سارے، مہاجرین کا تو کوئی استثناء وہ کرتے نہیں. اور انصار میں سے البتہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، بدر سے پہلے جب حکم نازل ہو گیا تھا تحویل قبلہ کا، تو اس سے پہلے لوگ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، جیسے کہ دوسرے پارے میں یہ بات گزر چکی ہے. تو جو لوگ قبلتین کی طرف نماز پڑھتے رہے ہیں، یہ سب کے سب سابقون الاولون میں سے ہیں. اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جو بدر میں شامل ہوئے، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے اور چاہے وہ انصار میں سے تھے. اور یہ دونوں اقوال تاریخ کے اعتبار سے قریب قریب کے ہیں، کیونکہ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا ہے تو اسی کے کچھ عرصے کے بعد بدر کے معرکہ بھی پیش آیا اور وہ لوگ بھی آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قریب قریب دونوں کا مطلب اور مفہوم آخر پہ ایک ہی بن جاتا ہے. اور اس میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مہاجرین تو سب کے سب اس میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت میں سبقت کی ہے، اور انصار میں وہ ہیں جنہوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے میں سبقت کی ہے حاصل. یعنی ابتدائی طور پر جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اس میں بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شامل ہوئے. اور بیعت عقبہ اصل میں یہ ہوئی ہے کہ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو. عقبہ کا لفظ جو ہے وہ گھاٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور مینا میں اگر آپ حج کے موقع پر کبھی جانے کا اتفاق ہو یا آپ عمرے کے لیے کبھی جائیں تو وہاں پر مینا کے علاقے میں جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے دنوں میں جب جاتے تھے اور اسلام کا پیغام دیتے تھے تو قبیلہ خزرج کے اور اوس کے لوگ وہاں آتے تھے، اور ان کا ایک خاص ٹھکانہ جگہ تھی جہاں پر وہ ٹھہرتے تھے. اور ترکوں نے اپنے زمانے میں جہاں پر یہ بیعت ہوئی ہے اور ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہاں پر انہوں نے ایک مسجد بھی بنا دی ہے، اور اب تک وہ مسجد قائم ہے. چند برس پہلے تک بھی قائم تھی. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہاں پر اسلام انہوں نے قبول کیا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی گئے ہیں. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کا جو نام آتا ہے، تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو اپنے قبیلے کے سردار تھے اور خزرج سے آئے تھے. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیں جو دین کا سبق ہمیں پڑھا دے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکی ہیں، یہ انصاری نہیں ہیں، یہ مہاجر ہیں. اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو وہاں پر گئے ہیں تو ان کا لقب مقری پڑ گیا. پھر اگلے مقری یعنی پڑھانے والا، اور اگلے سال پھر یہ لوگ واپس آئے ہیں، اور یہ 80 سے زیادہ لوگ تھے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. اور پھر ہوتے ہوتے مدینہ منورہ کے ایک ایک گھر میں اسلام پہنچ گیا، اور ان لوگوں نے جمعے کو قائم کیا ہے. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زمینوں میں جگہ دے دی تھی اپنے قبیلے میں، اور یہ 40 کے قریب افراد ابتدا میں جمع ہوئے اور انہوں نے جمعے کو قائم کیا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمعہ 40 مسلمان جہاں بھی اکٹھے ہو جائیں وہاں پڑھا جا سکتا ہے. وہ اس سے دلیل لیتے ہیں. اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ شہر میں پڑھا جائے گا، جمعہ گاؤں میں نہیں پڑھا جا سکتا. اور شہر میں اگر 4 آدمی بھی 3 آدمی بھی جمع ہو گئے ہیں
تو وہ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منقبت میں انصار کی یہ آیت نازل فرمائی کہ انصار میں سے جن لوگوں نے نصرت کا آغاز کیا ہے، اور یہ جو بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ وعدہ فرما لیا تھا کہ وہ ہمیشہ مدینہ منورہ میں رہیں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشی کی چیز انہیں دی تھی کہ یہ سارے حضرات اس پہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ کھڑے ہو کر یہ بھی اس بیعت سے پہلے پوچھا کہ اللہ کے رسول کل کو آپ غالب آ جائیں اور مکہ مکرمہ فتح ہو جائے تو کہیں ایسے تو نہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا تو تمہارا اب زندگی بھر کا ساتھ ہے، اور ہماری مرنا بھی سانجھا ہے، ہماری قبریں بھی سانجھی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اب یہ واپس آنا مکہ مکرمہ میں اس کے بعد ممکن نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ میں پھر فتح ہی کے موقع پہ، یا عمرے وغیرہ کے لیے آتے رہے ہیں، بہرحال ہجرت تو پوری ہو گئی تھی۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ نے بڑی منقبت، بڑی تعریف بیان کی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ وہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم جو سابقون الاولون میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے، انصار میں سے تھے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ جو انسان سبقت لے جاتا ہے نیکی کے کام کرنے میں، اس کو زیادہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ جو انسان پہل کرتا ہے وہ افضل ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس انسان نے دین کی طرف دعوت دی، اور جو اس کے بعد آتے ہیں وہ اس کے مقلد ہوتے ہیں، اس کے پیروکار ہوتے ہیں، وہ ایک راستہ ایک آدمی بنا دیتا ہے، اور بعد میں آنے والے اسی راستے پر چل کر پھر وہ آگے چلتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے آدمی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہوتی ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اپنے خاندان میں، کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی جگہ پر سب سے پہلے نیکی کی راہ بنانے والا وہ ہو، تاکہ آئندہ کو جو لوگ آئیں وہ اس کے راستے اور اس کے منہج پر چلیں، اور ان کو بھی ثواب ملے اور اس کو بھی ثواب ملے جس نے اس منہج اور طریقے کو شروع کیا تھا۔ کیونکہ وہ بھی تو آیا ہے کہ جو بھی آدمی قتل کرتا ہے اس قتل کا ایک گناہ اس کے سر بھی جاتا ہے قابیل کے، جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں قتل کو شروع کیا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ نتبعوہم بإحسان، اور دو تو یہ ہو گئے مہاجرین اور انصار، اور اس کے بعد مہاجرین وہ سارے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، مسلمان کہلائے، مکہ مکرمہ کو چھوڑا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، ان کی اطاعت کے لیے مدینہ منورہ آئے، اور انصار سارے وہ مسلمان جو اہل مدینہ کہلائے، جنہوں نے مہاجرین مکہ کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اور اسلام کے لیے اپنے اموال کھول دیے اور ہر طرح سے مدد کی۔ والذین اتبعوہم، اب تیسرا طبقہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین اتبعوہم، اور جو اس کے بعد تھے ان کے پیچھے آئے، بِإِحْسَانٍ، نیکی کے ساتھ۔ دو ترجمے ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے ہیں نیکی کے ساتھ، یعنی جنہوں نے نیک کرداری میں پیروی کی۔ یہ احسان کس کی صفت واقع ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ احسان کس کے ساتھ جڑتا ہے۔ اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو مہاجرین اور انصار، یہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، ان کی صفت احسان، یعنی والذین اتبعوہم، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے، ان کی ضمیر کدھر لوٹی؟ مہاجرین انصار کی طرف نا، جنہوں نے ان دو گروہوں کی پیروی کی ہے بے احسان، نیکی میں۔ ایک بات تو یہ ہوئی، نیکی میں پیروی کی، یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ سارے بھی معصوم نہیں ہو گئے تھے، وگرنہ تو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ تو احسان کی قید لگانا اس کی دلیل ہے کہ خوبیوں میں ان کی پیروی کی ہے، اچھائیوں میں ان کی پیروی کی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ معصوم نہیں ہو گئے تھے، ہم تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اور باقی کوئی آدمی بھی معصوم نہیں تھا۔
تو جتنی چیزوں میں بھی بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے غلطی ہوئی ہے ہم ان میں سے کسی کی پیروی نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اور جب تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت نہیں کر لی، وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ بغاوت میں تھے، باغی تھے خلافت کے، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے جب ان کی بیعت کی ہے پھر وہ خلیفہ عادل ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور پھر خلیفہ عادل کی حیثیت سے ان کی پیروی ہے سب پہ۔ مگر جب تک شام والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی جبکہ یہ دونوں زندہ تھے، اس وقت تک شام والے باغی تھے، کوئی پیروی نہیں ہے ان کی۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہم ہوتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ہم امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے۔ اور اس بغاوت کی تصریح، یہ بظاہر لفظ بڑا لگتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کبھی بھی ہم لوگ نہ کہتے جب تک کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اتنے بڑے بڑے درجے کے لوگ یہ بات نہ کہتے، کسی کے لیے روا نہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ یہ جو آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان سے خطا ہو گئی تو اس کی انہیں کیا سزا ملی؟ انہوں نے کہا ان کی سزا کے لیے یہ تھوڑا ہے کہ میرے اور تم جیسے لوگ بیٹھ کے ان کی بات کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بغاوت کر دی تھی۔ انہوں نے کہا یہ جو کہنا ہے ہم جیسی چھوٹی زبانوں کا، بس دنیا بھر میں یہی سزا کافی۔ تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا ہے سب کا سب معصومیت پہ مبنی تو نہیں، حدود بھی جاری ہوئی ہیں ان پہ، سزائیں بھی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی کاٹا گیا، یہ چیزیں بھی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر اس بات کا رد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عصمت کسی کے پاس نہیں رہی، یہ لوازمات نبوت میں سے۔ اس لیے جو لوگ بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کی عصمت کے قائل ہیں وہ گمراہی کی بات کرتے ہیں۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، یہ قید بہت قابل غور ہے کہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، کوئی سی بھی قسم ہے رضی اللہ عنہم، یہ بہرحال معصوم نہیں تھے، قید لگا دی اللہ نے کہ بے احسان، ان کی نیکیوں میں ان کی پیروی کرنا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ والذین اتبعوہم، جو ان کے پیچھے آئے، بے احسان، نیکی سے۔ یہ جو احسان کے ساتھ قید لگا دی نا، نیکی سے ان کے پیچھے آئے، یہ پوری امت آ گئی کہ پوری امت میں جو کوئی بھی نیکی کی کیفیت سے ان کی پیروی کرے گا۔ اس لیے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے جب اس کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا دیکھو جہاں پر، یہ دوسرے ترجمے کی بات کر رہے ہیں اب دوسری تشریح کی نا، انہوں نے کہا دیکھو ہم انصار اور مہاجرین پر اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ ہماری پیروی کی جائے، اور ان سے کہا اپنے شاگردوں سے کہ تم تابعی ہو، تمہارے لیے اللہ نے قید لگا دیا ہے کہ والذین اتبعوہم، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی کی، بے احسان، نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ۔ یہ احسان کی بات بعد میں کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہ، لیکن یہ قید آ گئی تابعین کے لیے، اور تابعین کے لیے آئی تو پھر پوری امت کے لیے آ گئی۔ اس طرف گئے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں، اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کی ہے احسان کی کیفیت کے ساتھ، یہ سب کے سب لوگ بخشے گئے۔ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے میں بھی یہی کہا کہ والذین اتبعوہم، اور جو ان کے پیچھے آئے بے احسان، نیکی سے، جن لوگوں نے بھی نیکی کے ساتھ پیروی کی ہے، ان سب کو ملا کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب کے سب اللہ سے راضی ہوئے، ورضوا عنہ، اور اللہ ان سے اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہوا اور یہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ رضا اللہ کی انتہائی مقام تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ملا ہے۔ اور اب دوسرے ترجمے کے مطابق دیکھیں تو کتنی بڑی بشارت ہے یہ پوری امت کے لیے،
اللہ نے فرمایا جو کوئی بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرے گا، کس چیز کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ہے کہ پیروی کرے گا احسان کی کیفیت کے ساتھ. تو احسان کی کیفیت کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنا نیکی کے ساتھ. اور اس میں جتنے بھی اساتذہ تھے ہمارے، ہم نے ان سے اس آیت کے متعلق پوچھا اور ہم نے کہا یہ جو احسان اللہ نے یہاں پر کہا ہے، کیا اس سے مراد وہ چیز ہے یا وہ چیز بھی لی جا سکتی ہے جو صحیح حدیث میں، حدیث جبریل میں آئی ہے ہر جگہ پہ، کہ جبریل امین نے آ کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور تیسری چیزوں نے پوچھی احسان کیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تجھ میں ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور تم نہیں دیکھ رہے تو بہرحال وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا. یہ احسان کی کیفیت، یہ ہے سارے سلوک اور تصوف اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا خلاصہ، کہ جب آدمی کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا، اور اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت کی وجہ سے سنت شریعت کی پیروی کرتا ہے. یہ چیز ہے احسان. تو جب یہ احسان کی کیفیت سارے صوفیاء میں آ گئی، سارے اللہ کے نیک بندوں میں آ گئی، وہ بھی شامل ہو گئی اس میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی. اتنی بڑی آیت ہے یہ کہ انسان سوچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھا کر اللہ نے امت کو ملا دیا ہے. اللہ نے فرمایا ان کی پیروی کرنا، اور احسان کی کیفیت کے ساتھ جب تم پیروی کرتے رہو گے تو یہ چیز تمہیں وہاں تک لے جائے گی. اور یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے. آپ نے کہا وددت، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم تو میرے دوست ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، جنہوں نے نہ تمہیں دیکھا ہوگا نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ تمہارے دیکھنے والوں کو دیکھا ہوگا، اور وہ غیب میں رہ کے ہمیں نہ دیکھنے کے باوجود ہماری پیروی کریں گے. آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کبھی میں ان کی زیارت کروں، انہیں دیکھوں. یہ پوری امت آ گئی اس میں. جو کوئی بھی احسان کی کیفیت میں جس آدمی پر بھی یہ حالت ہو جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اللہ کی محبت کی وجہ سے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، اور نیکی کرے خدا کی محبت کی وجہ سے اور خدا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، وہ آدمی چاہے کہیں سے بیعت ہوا ہے نہیں ہوا، یہ احسان کی کیفیت جس آدمی میں آ گئی نا، وہ اس میں داخل ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اس سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں. یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پوری امت کو یہ اپرچونٹی دے دی کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو اس آیت میں شامل کر لو، اور ہم تم سے راضی اور خوش ہیں. اللہ کی رضا، اللہ کی طرف سے رضا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا. یہ ہے ساری دنیا مل کے کہتی رہے آپ کو ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر اللہ نہ کہے تو پھر کیا فائدہ ہو. اور اللہ تعالیٰ اکیلا کہہ دے کہ ہاں بھئی یہ مسلمان ہیں، تو ساری دنیا جو کچھ بھی کہتی رہے کیا نقصان ہے اس کا. اور صلہ اور جزا اس ایمان پہ دے گا. اور بندوں کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دل سے اللہ کی اطاعت کی، دل سے انہوں نے خدا کی بات مانی. تو اس آیت نے مہاجرین، انصار، تابعین، امت میں باقی آنے والے طبقے جو بھی نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرے اور نیک کرداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا رضی اللہ عنہم، خدا ان سب سے خوش ہے، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے خوش ہیں. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن کے درمیان میں دریا بہتے ہیں. خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ چند دن رکھا اور پھر نکال دیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ لوگوں بہت بڑی کامیابی ہے، یہی ہے بڑی مراد ملنی. یعنی یہ بہت بڑی مراد ہے جو ہم تم لوگوں کو دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے،
یہ بہت بڑا انعام ہے جو ہم تم لوگوں پر کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانوں کا ایک درجہ تو وہ ہے کہ دل مانے یا نہ مانے مگر اللہ تعالی کے احکامات کی اتباع کرتا رہے، دل چاہے یا نہ چاہے خدا کی بات مان کے چلتا رہے. یہ تقویٰ کا آغاز سمجھ لیجئے. جو بالکل مبتدی ہوتے ہیں، تقویٰ کے شروع کرنے والے ہوتے ہیں، یہ ان کا مقام. اور پھر دوسرا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالی کے احکامات، خدا کی تقدیر جب بندے پر نافذ ہو تو انسان کا بالکل التفات ہی نہ رہے اپنے نفس کی طرف، خواہشات کی طرف، بس اللہ کی تقدیر کو پورا ہوتا ہوا جانے اور اس پہ صبر اور شکر کا اظہار کرتا رہے. یہ درمیان کا درجہ ہے لوگوں کے لیے، اور بس اس پہ پہنچ کے آدمی کو نسبت اللہ کے ساتھ تعلق کی حاصل ہو جاتی ہے. اور تیسرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یہ اسباب، وسائل، ان چیزوں سے ہٹ کے بالکل اللہ پہ نگاہ جا کر رک جاتی ہے اور اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور یہ کاملین ہیں. اسی لیے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو ایک جگہ لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رضا سے اوپر کوئی مقام نہیں. نبوت بس وہ تو چیز ہی ایک الگ ہے، باقی انسانوں کے لیے اللہ کی خوشی سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ انسانوں میں سب سے اچھے تو انبیاء علیہ السلام تھے. ان کا تو رسالت کا مقام تھا، وہ تو بات ہی الگ ہو گئی، وہ تو کیٹیگری الگ ہو گئی. اور دوسری کیٹیگری آ گئی ان لوگوں کی جو لوگ امتی ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ افضل آدمی تھے، بزرگ تھے، اور ان کے لیے اللہ نے رضا کا مقام فرمایا کہ رضی اللہ عنہ. تو اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے جس کو بھی حاصل ہو جائے. پھر فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور ایک بات آخر پہ فرما دی ہے کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بڑی مراد ہے اللہ تعالی نے جو دی. اللہ تعالی نے ان لوگوں کو کمال کی چیز عنایت فرمائی ہے، بڑی مراد خدا نے ان کی پوری کر دی ہے. قرآن بار بار بتاتا ہے کہ دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا مرتبہ اور بڑے سے بڑا اعزاز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس انسان کو اللہ نے جنت میں جگہ دے دی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی آدمی کو ایک کوڑے کے برابر 3 فٹ 4 فٹ جگہ مل جائے جنت میں، وہ اس ساری کائنات سے افضل. وہ جنت اتنی قیمتی چیز ہے، اسی لیے ہر جگہ پہ فرماتے ہیں، کئی مقامات پہ، یہاں بھی ذالک الفوز العظیم. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور جو لوگ تمہارے گرد و پیش میں ہیں، تمہارے ارد گرد کے، من الاعراب، گنواروں میں سے، منافقون، منافق. ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ میں سے ہیں جو لوگ منافق. یہ من اہل المدینہ کے جو الفاظ ہیں ان کو دونوں طرف لگا کر دیکھیے. ایک ترجمہ تو یہ بنے گا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعضے تمہارے گرد و پیش کے گنوار منافق ہیں، اور ان میں سے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بعضے مدینہ منورہ میں بھی ہیں. یہ ہو گیا. اور یا اس کا ترجمہ یہ کر لیا جائے کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور کچھ لوگ تم میں ایسے ہیں، بعض تمہارے گرد و پیش کے گنوار یہ منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور بعض مدینہ منورہ کے ہیں اڑ گئے ہیں وہ تو نفاق پہ، وہ تو ضد میں پڑ گئے ہیں. دونوں طرح بات درست بنتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور تمہارے گرد و پیش میں ایسے منافق ہیں، کچھ لوگ ہیں دیہاتیوں میں سے. اور وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ اہل مدینہ میں سے. یہ جو من ہے نا، اس کا مطلب ہے سارے نہیں ہیں. سارے عرب تو اس وجہ سے بھی نہیں ہیں کہ کل دیہات والوں کا ایک طبقہ گزرا ہے، اللہ نے فرمایا یہ بڑے مخلص ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، وہ نکل گئے. اور اہل مدینہ تو سارے کے سارے منافق ہو ہی نہیں سکتے تھے، لیاذ باللہ، اس میں تو بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں. تو اس لیے مطلب یہ ہوا دونوں جگہ پہ کہ کچھ دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ شہری منافق ہیں، کچھ دیہات سے منافق ہیں. مردوا علی النفاق،
یہ دونوں نفاق پر جم گئے، دونوں نے اس نفاق کو کمال تک پہنچا دیا ہے تمہارے گرد و پیش، یعنی شہر کے گرد و پیش مدینہ منورہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ مضافات مدینہ کے قبائل میں سے کل جن کی بات آئی تھی نا، بنو اسلم اور بنو غفار، یہ اگرچہ ان میں صحابہ رضی اللہ عنہ بڑی شان کے تھے، لیکن کچھ لوگ ان کے منافق بھی تھے۔ اور یہ نفاق ایسا مرض ہے جو ہمیشہ سے قوموں اور امتوں میں پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوا علی النفاق، اڑ گئے ہیں نفاق پر، نفاق کو کسی صورت یہ چھوڑنے والے نہیں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ منافقت ان کے رگو ریشے میں گھس گئی ہے، اور ان کے جسم کا ایک رواں منافق ہو گیا ہے۔ مردوا علی النفاق، نفاق پر اڑ گئے۔ لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اور یہ نفاق کے ساتھ ساتھ چالاکیاں اتنی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے بنتے ہیں کہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیا آپ نہیں پہچانتے، ہم انہیں پہچانتے ہیں۔ نفاق اس درجہ کمال کو پہنچا ہوا ہے اور اتنے مخفی ہیں کہ اپنی فطانت، ذکاوت، اپنی چالاکیوں سے اس نفاق کی خبر تک نہیں ہونے دیتے۔ اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافق تھے اور آپ کا پتہ نہ چلنا، اللہ کا کہنا کہ لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، یہ نص سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بھی آتے تھے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا نفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھل جاتا۔ یہ بہت بڑی بات کہ منافق انسان وہ کسی بھی آدمی کے پاس آئے اور اسے پتا چل جائے کہ اس کے جی میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، ضروری نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفاق کا نہیں پتا چلا، اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ اس لیے صاحب روح المعانی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک مرض عام ہو گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا بھی دل ذرا سا صاف ہو جاتا ہے یا اشراقیت پہ عمل کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، جیسے ہندو جوگی وغیرہ، اور دل ان کا صاف ہو جاتا ہے، انہیں کسی آدمی کے حالات کے بارے میں پتا چل جاتا ہے، اور وہ ان چیزوں سے مدد لے کر پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور غیب کے دعوے کرنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یتساہلون فی ھذا الباب جدا، بہت زیادہ لوگ ہمارے زمانے میں جو صوفی ہیں اس معاملے میں ڈھیلے واقع ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو ایسی خبریں دیتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ ان کا دین برباد کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً ہم اثر ہیں ان کے صاحب روح المعانی کے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی اور ہندوستان کے متعلق لکھا ہے کہ ایسے جاہل ہمارے زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں جو علم نجوم کا حساب کتاب اور یہ چیزیں سیکھ لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کے ستارے اور برج معلوم کر کے انہیں ان کے حالات بتاتے رہتے ہیں، کچھ ان میں سے ٹھیک بھی نکل آتے ہیں، اور اس ذریعے سے لوگوں کو وہ لوٹتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں کشف ہو رہا ہے، ایسی چیزیں ہو رہی۔ شاہ صاحب نے اپنے زمانے کا رونا رویا ہے، اور ہم تو حیران رہ گئے جب ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا رونا رویا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ 61 ہجری کے ہیں، تابعی ہیں۔ 61 ہجری میں یعنی یزید کا جب دور شروع ہوا ہے، کئی صحابہ رضی اللہ عنہ زندہ تھے، 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے، 61 ہجری میں ابن جریر 116 تک رہے، یہ 56 برس کل ان کی عمر ہوئی۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کا متعلق لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگوں کی ہمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ برملا کہہ دیتے ہیں کہ تم جنتی ہو، تم جہنمی ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنمی آئے، منافق کافر ہی تھے نا، جہنمی تھے، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ نہیں انہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ حیران رہ گئے ہم جب یہ پڑھا کہ 61 ہجری میں یہ حال ہو گیا تھا لوگوں کا، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلی صدی کے آخر پر اب یہ حال ہے کہ غیب کی خبر حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ انہیں نہ بتا دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے تھے، میرے زمانے میں ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو قطعی حکم لگا دیتے ہیں کہ تم جنتی، تم جہنمی۔
الیاذ باللہ. اور یہ تو ان کا دور تھا. اور پھر اس کے بعد 8ویں صدی میں غرناطہ میں، غرناطہ آج کل گرناڈا کہتے ہیں، بڑی زبردست تہذیب تھی مسلمانوں کی. جا کے دیکھے کوئی آدمی غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات، اور وہ پرانے لوگ. غرناطہ میں ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ، اور ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 754 ہجری میں، کیونکہ یہ آئے ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قصیدہ لے کے ان کی شان میں. تو ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ سے چھوٹے تھے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تو پیدا ہوئے ہیں 661 میں، اور انتقال ہوا ہے ان کا 728 ہجری میں، اور یہ ان کے بعد تک رہے ہیں. تو 754 ہجری میں انتقال ہوا ہے ان کا، ابو حیان اندلسی کا. بڑا علم تھا، خدا نے تفسیر میں اتنا علم دیا ہے، پوری ایک تفسیر لکھی 8 جلدوں میں، پھر بھی جی نہیں بھرا. پھر دوسری تفسیر لکھنے بیٹھ کے، وہ مختصر لکھی، پھر بھی جی نہیں بھرا، پھر اور لکھنے بیٹھ گئے، پھر انتقال بھی ہو گیا. اتنا قرآن کا علم ہے. اور معانی اور ترجمہ قرآن پاک کا اگر کسی نے کرنا ہو، خاص حیثیت اس کتاب کو حاصل ہے. وہ ایک ایک آیت کے متعدد معانی بھی بیان کرتے ہیں، تراجم بھی بیان کرتے ہیں. اس لیے یہ جو چیز ہے نا، ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں کیا بیان کروں. ہمارے ہاں ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جنہیں نہ اللہ کی کتاب کا پتہ ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ ہے، اور غیب دانی کی خرافات پر اتنے دلیر ہیں. وہ کہتے ہیں صاف صاف، یہ صوفی ہمارے زمانے میں کہنے لگے ہیں کہ فلاں جنتی اور فلاں جہنمی ہیں، اور اللہ نے یہاں فرما دیا ہے کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا دور، یہ دلی والے یہ تو ضمانتیں دیتے تھے. دلی میں جہاں بڑے بڑے مشائخ تھے، 22 خانقاہیں تھیں اہل حق کی. کوئی معمولی آدمی تھے. شاہ آفاق صاحب رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، مولانا غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تھی. یہ چاروں بھائی تھے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ خود تھے. اور یہ 22 بڑے بڑے مشائخ بیک وقت دلی میں موجود، اور اسی حساب سے ان سے بھی کئی گنا زیادہ وہ جاہل اور ظالم صوفی جو تصوف کو بھی بدنام کرنے کا باعث بنے، اور قطعی حکم لگاتے تھے کہ تمہیں ہم اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، ہماری مخالفت ہو گئی تم جہنم میں چلے جاؤ گے. اللہ نے کہاں پر فرمایا ہے، یہ منافق جن کی نفاق کی گواہی خدا دیتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ یہ جہنمی ہیں. فرمایا لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے. یہ ہے کہ اللہ تعالی کا خاصہ ہے، علم غیب خدائی کا خاصہ ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کسی کا کیا انجام ہونا ہے. سنعذبہم مرتین، ہم انہیں کیا کریں گے؟ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم ان کو عذاب دیں گے 2 بار، 2 بار عذاب دیں گے. مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے کہ 2 بار کا عذاب خدا جو انہیں دے گا تو اس کا کیا مطلب ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ دوہری سزا کا مطلب یہ ہے کہ ایک سزا تو نفاق کی ملے گی جہنم میں کہ یہ منافق تھے، اور ایک نفاق میں بھی کمال کا درجہ حاصل کیا، بہت ہی گندے ہوئے، بہت ہی خراب ہوئے. اس کمال کی دوسری سزا انہیں ملے گی کہ تم نہ صرف منافق تھے بلکہ نفاق میں بھی امامت کے درجے پہ پہنچ گئے تھے. یہ 2 سزائیں مراد. اور بعض کہتے ہیں کہ پوری آیت دیکھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم انہیں 2 مرتبہ سزا دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور اس کے بعد ہم انہیں لے کر جائیں گے کہاں؟ بڑے عذاب کی طرف. پہلے 2 سزائیں ہو گئیں، اور ان 2 سزاؤں کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر بڑے عذاب کی طرف لے کے جائیں گے. تو کہتے ہیں 2 سزاؤں سے مراد یہ ہے کہ ایک تو موت کے وقت سزا دی جائے گی، اور دوسری سزا دی جائے گی قبر کی، اور تیسری سزا یہ ہے جہنم کی جو آخرت میں ملے گا. وہ کہتے ہیں یہ 3 سزائیں، 2 چھوٹی اور 1 بڑی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مرتین ہے نا، 2 بار، وہ کہتے ہیں یہ 2 بار مرادی نہیں بلکہ قوم کا زبان کا محاورہ ہے. جیسے 29ویں پارے میں سورہ ملک میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرجع البصر کرتین، اور تم دوبارہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو ہم نے اسے کیسے بنایا ہے۔ فرمایا پہلے تو کہ حل تری من فطور، تمہیں کوئی آسمان میں شگاف، کوئی پھٹن، کوئی جگہ، کوئی ٹکڑا ایسا نظر آتا ہے اس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں؟ نہیں نظر آتا۔ فرمایا کہ ثم ارجع البصر، دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، اور فرمایا کرتین، 2 مرتبہ دیکھو۔ وہاں مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بار بار دیکھو، شاید تمہیں کہیں ملے تو مطلب ملے گی ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں بھی مرتين سے یہ مراد نہیں ہے 2 بار، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں بار بار عذاب دیں گے اس نفاق کا۔ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ کرتے رہے، کیوں خدا کی راہ میں نہیں نکلے، کیوں خدا کے لیے کام نہیں کیا۔ سنعذبهم مرتين، ہم بار بار انہیں عذاب دیں گے، اس دنیا میں، قبر میں، برزخ میں اور موت کے وقت میں بار بار عذاب کے مراحل سے گزریں گے، حتیٰ کہ ثم یردون الی عذاب عظیم، لوٹا دیے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف۔ بڑے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جہنم ہے، انہیں وہ وہاں پر سزا دی جائے۔ یہ ساری چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ کہا ہے کہ شدید سزا ان لوگوں کو دی جائے گی، یہ نفاق کتنی بری چیز۔ آدمی بچے، اپنے آپ کو پاک رکھے، صاف رکھے، اور نفاق کی کوئی چیز اپنے اندر نہ آنے دے۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اپنی بہن کا، میری بیٹی کا رشتہ فلاں لڑکے سے کر دینا، اور پھر فرمایا اس لڑکے نے پیغام بھجوایا تھا اور میں نے اس سے ایک جملہ ایسا کہہ دیا تھا جس سے اسے امید ہو گئی کہ میں یہ رشتہ دے دوں گا، تو میں نہیں چاہتا اللہ کے ہاں پیش ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامتیں مجھے فرمائی تھیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ پیش ہوں اللہ کے سامنے اور 1/3 حصہ عبداللہ کا نفاق میں شمار۔ اتنے محتاط تھے بولنے میں، وعدہ کرنے میں۔ یہ اللہ نے فرمایا نفاق یہ تو ان کے عقیدے کی وجہ سے ہے، اور آدمی علیاذ باللہ عقیدہ جیسا بھی ہو، جب نفاق کے عمل میں پڑ جاتا ہے اور جب جھوٹ میں پڑ جاتا ہے نا، پھر اس انسان کی زبان کا اعتبار نہیں رہتا، اور جو سچا آدمی ہے اس کی زبان کا اعتبار ہے۔ تو جب سچا آدمی ہوتا ہے تو کوئی آسانی سے سچا نہیں بنتا، وہ تو کئی مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں نے یہ بات کہنی ہے نہیں کہنی، کہنی ہے نہیں کہنی، مسلسل ٹریننگ ہوتی رہتی، حتیٰ کہ اس پہ سچائی کی چھاپ لگ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس نے کہہ دیا ہے بس اب یہ کرے گا، اس نے نہ کر دی ہے اب بس یہ نہ ہی رہی، طبیعت کی پختگی ہو جاتی ہے۔ جب اس درجے میں آدمی پہنچ جاتا ہے، اب جب یہ کہتا ہے نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو یہ اپنی گواہی دینے میں سچا ہوتا ہے، کہتا ہے بالکل اپنے دل سے بات کر رہا ہوں، مخلوق کے بارے میں میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ کے بارے میں، خالق کے بارے میں جھوٹ بولنے لگوں، پھر اس کی شہادت کا وزن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو گواہی دیتا ہے تو پھر اس شہادت کا وزن پڑتا ہے۔ اس لیے بچائے اپنے آپ کو انسان ان حرکتوں سے۔ اللہ نے فرمایا ہم انہیں عذاب دیں گے۔ یہ درمیان میں آ گئے وہ جو پہلے عرض کیا تھا آج کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے 4 طبقے، اب اس دوسرے طبقے کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ وآخرون، اور کچھ ایسے ہیں ناعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کر لیا، بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو مان لیا۔ یہ کون ہے؟ یہ 8 یا 10 صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ غزوہ تبوک میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے، اور منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے وہ صرف وہی نہیں تھے، کچھ مومنین بھی نہیں جا سکے تھے۔ اب ان مومنین کے طبقات بیان ہو رہے ہیں۔ کل 4 طبقات کل بیان ہوئے تھے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مریض ہیں، جن کے پاس گنجائش نہیں ہے، اور جو ہیں ضعیف ہیں، مریض ضعیف اور جن کے پاس گنجائش نہیں جانے کی، یہ لوگ ہیں، وہ طبقات بیان ہو گئے تھے۔
اب وہ جن میں کوئی یہ چیز پائی نہیں جاتی، پیسے بھی ہیں، مرض بھی نہیں ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، پھر کیوں نہیں گئے؟ پھر وہ منافق ہیں۔ اچھا وہ منافق بھی نہیں ہے تو پھر یہ آ گئے۔ اللہ نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے اعتراف کیا ہے اپنے گناہوں کا۔ یہ اس ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے کچھ دوست تھے، بعض نے 8 لکھے ہیں، بعض نے 10 لکھے ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور بھی حضرات نے کیے ہیں۔ ان کی ندامت، ان کی شرمندگی اتنی زیادہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واپسی کی خبر انہوں نے سنی تو انہوں نے مسجد نبوی میں لے جا کر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا۔ مسجد نبوی میں اب بھی حاضری کا اتفاق ہو تو جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، یعنی اس طرف کا حصہ، پائنتی تو وہاں ادھر بنتی ہے نا، قبلہ اس طرف کو بنتا ہے۔ مسجد نبوی اگر آپ ذہن میں لائیں یہاں کے مطابق تو قبلہ اس طرف کو بنتا ہے، ادھر ہی منہ کر کے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور قبر مبارک اس طرف ہے۔ قبر مبارک جب ادھر ہے تو آدمی ادھر سے کھڑے ہو کے ادھر بات کرتا ہے نا، سلام پیش کرتا ہے، تو قبلہ اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور قبر مبارک یہاں آ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا حصہ ادھر ہے اور پائنتی کا حصہ ادھر ہے جدھر باب جبریل آتا ہے۔ تو یہ سر مبارک کی طرف ہے، یہاں ممبر بھی ہے، چھوٹا سا ایک محراب بنا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی محراب بنی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں محراب کس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور مسجد نبوی اتنی چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ اس محراب کے اور سر مبارک کے بیچ میں ایک ستون ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے استوانہ ابی لبابہ، استوانہ ستون، پلر، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا پلر۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا، اور سب ان 8 یا 10 آدمیوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور انہوں نے کہا یا تو مر جائیں گے اور یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ کے اب کھولیں گے تو کھولیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد نبوی میں تو آپ نے فرمایا یہ کون ہے، کیوں انہوں نے باندھ رکھا ہے اپنے آپ کو؟ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے ساتھ جا نہیں سکے اور اب بہت شرمندہ ہے اپنے گناہوں پہ، اور یہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ ہیں اور یہ ان کے دوست ہیں سارے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس پھر انہیں بندہ رہنے دو، اب تو اللہ ان کے بارے میں مجھے کچھ حکم دے تو پھر ہی میں کروں گا۔ اور پھر اللہ تعالی نے حکم دیا ان کے بارے میں، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے خود جا کر اپنے دست مبارک سے ان سب لوگوں کو کھولا ہے۔ ایسے ایسے مخلص لوگ تھے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ اصل بات بس اتنی ہی سی ہے کہ آدمی مان جائے، اعتراف کر لے کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ یہ اعتراف جو ہے نا یہ ندامت کو جنم دیتا ہے، اور ندامت اور شرمندگی، کتنی بار کوئی آدمی شرمندہ ہوگا، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے گناہ چھٹ ہی جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ بار بار یہ حرکتیں مناسب نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو طویل روایت آئی ہے بخاری میں، اس میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ عائشہ اگر واقعی کوئی گناہ ہو گیا ہے اللہ سے معافی مانگ لو۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنبِهِ، اور آدمی جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یہاں بھی ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، یہ یہاں سے 102 نمبر سے لے کے 105 نمبر تک یہ ساری آیات جو ہے نا، 2، 3، 4 اور 5، یہ چاروں آیات جو ہیں یہ انہی صحابہ رضی اللہ عنہ کے مدح، ان کے فضائل میں آئیں۔ اور فرمایا انہوں نے کیا کیا، اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا، خلطوا عملا صالحا، انہوں نے ملایا ہے، خلطوا اختلاط کیا ہے، گڈمڈ کر دیا، ملا دیا، عملا صالحا نیکیوں کو، وآخر سیئات، اور دوسرا بد کام، کچھ نیک اعمال کیے ہیں، کچھ برے اعمال کیے ہیں، سب کو انہوں نے ملا دیا۔ اس سے بڑی چیز کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ہجرت کی، نصرت کی، یہ تھوڑی نیکیاں، خود ایمان بہت بڑی نیکی۔ یہ جو نفس ایمان ہے نا،
یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ اجر نہ ملے. ایمان خود بہت بڑی نیکی. اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ 99 دفتر لائے جائیں گے اور ہر ایک گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا اور ایک پرچہ اس کے مقابلے میں پرزہ رکھیں گے اور وہ گناہ سارے اڑ جائیں گے. وہ جس پہ اس کی شہادت ہوگی اللہ کی وحدانیت کی, اس مسلمان کی, تو وہ ایک پرچہ جو حدیث میں آیا ہے وہ ایمان ہی تو ہے. یہ ایمان خود بہت بڑی نیکی ہے. لوگ سمجھتے ہیں بس عقیدہ ہے, اس پہ کوئی اجر نہیں ہے. بہت بڑا اجر. اللہ تعالی نے فرمایا ان کی حالت دیکھو, انہوں نے ملے جلے عمل کیے, خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, کچھ نیکیاں کی ہیں اور کچھ ان لوگوں نے گناہ کیے ہیں, کچھ انہوں نے برے کام کر لیے ہیں. برے کام کیا کیے؟ جیسے جہاد پہ نہیں گئے, غزوہ تبوک پہ نہیں گئے, عام حالات میں جہاد فرض کفایہ, لیکن جب امام المومنین امام المسلمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہوں تو پھر تو فرض عین, کیونکہ ان کا تو براہ راست حکم تھا, وہ تو ہر ایک کے لیے فرض عین بن گیا تھا. کیوں نہیں گئے؟ اس فرض عین کو چھوڑا ہے, یہ گناہ کی بات انہوں نے کر لی. ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے دوستوں نے, اور نیکی کے کام تو تھے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخر سیئا, اور کچھ برے اور کچھ بھلے کام کیے. ان کا کیا ہوگا اب؟ عسى اللہ ان یتوب علیہم, بس اللہ انہیں معاف کر دے گا. شاید کہ اللہ معاف کر دے, یعنی یقیناً اللہ انہیں معاف کر دے گا. اب آپ کل کی بات کو سوچ لیجئے, وہاں آیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یقیناً ان کے لیے یہ چیزیں ہیں, وَإِنَّمَا, اور انا کا لفظ بھی استعمال ہوا تھا, وہاں آئی تھی چیزیں جو کل بتائی تھی, 3 چیزیں کہ یہاں یقین کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کو آ گیا ہے. یہاں اللہ نے عصا کا لفظ استعمال فرمایا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے کچھ گناہ بھی تو ہیں, کچھ برائیاں بھی تو ہیں. اور یہ دلیل ہے خود اس بات کی کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو معصوم نہیں مانتے. یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے کوئی چھوٹا سا گناہ ہوا ہے, فرض عین چھوڑ دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے دعوت دی ہے, پیچھے رہ گئے ہیں. معصوم صرف انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں, اور آخری معصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہوگا ان لوگوں کا کیا جنہوں نے ملی جلی ایسی چیزیں کی ہیں. کہتے ہیں اللہ عسى اللہ ان یتوب علیہم, اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے گا. توقع ہے کہ اللہ ان پر توجہ فرمائے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے اور لوگوں کو معاف کیا ہے انہیں بھی معاف کرے. یہ عام امت کی دینی روحانی حالت بس یہی ہے. ہم سب کی حالت یہی ہے کہ 10-20 کام اچھے کر لیے اور 10-20 کام گناہوں کے کر لیے. اس لیے یہ سب کے لیے اللہ نے خوشخبری کی بات سنائی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے نیکیاں بھی کی اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کیے ہیں, اللہ ان سب کو معاف کر دے. دیکھنا یہ ہے کہ غلبہ کس چیز کا رہا. نیکیوں کا رہا تو ادھر پلڑا چلا گیا, برائیوں کا رہا تو ادھر چلا گیا. اس آیت میں بڑی امید ہے, بہت امید ہے اللہ سے. مطرف یا مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے, اور وہ کہتے تھے میں رات بھر ایک مرتبہ اپنے گناہوں سے پریشان رہا, اور وہ کہتے تھے کہ کروٹیں بدلتا رہا اور نیند نہیں آئی, اور میں نے سوچا کہ میں آخر ہوں کس مقام کا آدمی. قرآن تو یاد تھا, قرآن پڑھتا رہا, تو مجھے خیال آیا کہ اللہ نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, اور ہمارے بندے تو وہ ہیں جو راتوں کو بہت تھوڑی دیر سوتے ہیں اور ہماری عبادت کرتے ہیں. تو میں نے سوچا میں تو ایسا بھی نہیں. پھر مجھے یاد آئی ایک جماعت اللہ نے جن کے متعلق کہا کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما, رات بھر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور قیام میں کھڑے رہتے ہیں خدا کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا میں یہ بھی نہیں. پھر مجھے خیال آیا ایک تیسری جماعت کا. اللہ نے فرمایا امن ہوا قانتن, وہ آدمی جو بڑا پرہیزگار ہے, ساجدن سجدے میں پڑا رہتا ہے ہمارے سامنے. کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو گناہگار اور فاسق و فاجر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے خیال ہوا میں ان میں سے نہیں. پھر میں نے سوچنا شروع کیا جہنمیوں کے بارے میں. تو قرآن نے کہا ما سلککم فی سقر, ان سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تمہیں جہنم میں لے جا کر پھینک دیا. قالوا لم نک من المصلین, انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو کہنے لگے میں نے پناہ مانگی اللہ سے ساری آیات پڑھ کے. میں نے کہا اللہ میں ایسا بھی نہیں.
اور کہتے ہیں پھر ہوتے ہوتے سوچتے سوچتے میں اس آیت پر جب پہنچا تو میں رو دیا، اور میں نے کہا اللہ میں ایسے ہی ہوں کہ آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور وہ لوگ جنہوں نے کچھ نیکیاں کی اور کچھ اس میں سے گناہوں کو ملا دیا، انہوں نے کہا اللہ جب میں ایسا ہوں تو میں تجھ سے توقع کرتا ہوں کہ تو بھی ایسے میرے ساتھ کرے گا کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، کہ اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ حتیٰ کہ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ لوگ کہتے تھے کہ قرآن میں سب سے زیادہ امید کی آیت ہم گناہ گاروں کے لیے گئی، کہتے اس سے زیادہ امید والی آیت میں جو قرآن میں نہیں ملی، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنہوں نے کچھ نیکیاں کی کچھ گناہ کیے، بس ہم ان کی نیکیوں کو قبول کر لیں گے، گناہوں کو دھو دیں گے اور ہم ان کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی برائی کے ساتھ ساتھ نیکی بھی کرتا رہے، جیسا گناہ ہو جائے ویسی نیکی کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپے ہوئے گناہوں کو چھپی ہوئی نیکیاں دھو دیتی ہیں، اور لوگوں کے سامنے جو گناہ کیے گئے ہیں، لوگوں کے سامنے کی جانے والی نیکیاں انہیں دھو دیتی ہیں۔ تو آدمی جتنی بھی گناہ ہو جائے توبہ بھی کرے اللہ سے، اور فوراً ہاتھ کے ہاتھ کوئی نہ کوئی نیکی کا کام کر دے، تاکہ اس آیت پر عمل ہوتا رہے۔ گناہ سے تو آدمی مشکل سے ہی باز آتا ہے جب تک کہ تربیت اور اللہ کا فضل اور یہ چیزیں نہ ہوں، لیکن اتنا تو کرے کہ گناہ کر دیا اب نیکی بھی کرے، تاکہ اللہ کے ہاں معافی کی چیزیں بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس انسان کے لیے ایک حجت دلیل اللہ گویا کہ ایک تھوڑی سی بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کا غلبہ ہو جائے اس انسان پر، تو پھر ویسے بھی بخشا جائے گا۔ تو گناہ گار کے لیے توبہ سے نا امید ہونا جائز ہی نہیں، اللہ سے معافی کی توقع رکھنی چاہیے اور برابر قائم رہنی چاہیے، کبھی بھی خدا کی طرف سے مایوس نہ ہو۔ اس لیے ان کا حال دیکھیے، فرمایا ان کا حال یہ ہے ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والے بھی تو ہیں، رحمت فرمانے والے بھی تو ہیں، رحمت بھی کرتا ہے، بار بار مغفرت کرتا ہے، نیکی بھی کیے جاؤ، گناہ ہوتے ہیں تو اس کو دھوتے بھی جاؤ۔ خذ من اموالہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے لیجئے، من اموالہم ان کے مال سے، ان کی رقم سے، صدقۃً آپ صدقہ لے لیجئے۔ ان کے مال سے صدقہ لے لیں، تو صدقے سے یا تو مراد ہے زکوٰۃ، کہ آپ زکوٰۃ ان سے وصول کریں، اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ زکوٰۃ آپ ان کے اموال سے وصول کر لیں، تو پھر مطلب یہ ہوا کہ امام وقت کو زکوٰۃ حاصل کرنے کا اختیار ہے، اور جو کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے، صدقہ وصول کرنے کا حکم۔ تو اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ صدقات کی تقسیم یہ امام المسلمین کا حق ہے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کا خود صدقہ ادا کر دینا ہی جائز نہیں ہے۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو پھر اسے چاہیے کہ براہ راست صدقے کی بجائے امیر المومنین کو جا کر صدقہ دے، تاکہ وہ اپنی رعایا میں اس کی عادلانہ طور پر تقسیم کریں۔ یہ پورا ایک نظام ہو گیا نا کہ آدمی اپنے پیسے بینک میں جا کے جمع کرائے صدقے کی مد میں، اور حکومت وقت اس کا بندوبست کرے کہ غریبوں کو آج کل کیا کیا ضرورت ہے، کون کون لوگ ہیں، کتنی درخواستیں آئی ہوئی ہیں، کس کس کے ساتھ کیا کیا نیکی کرنا ضروری ہے، وہ یہ کرے۔ جساس رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے، اور اس کے ترجمے میں آگے دیکھیں گے آپ نا صدقہ، ہاں ایک تو صدقے کا ترجمہ کیا گیا زکوٰۃ سے کہ آپ ان کے اموال میں سے زکوٰۃ وصول کریں، تو وہ امام المسلمین کا حق بنتا ہے اگر شرعی حکومت قائم ہو جائے۔ اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃً تطہرہم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیں، جو کہ کیا کرے، انہیں صدقہ لیں، زکوٰۃ نہیں۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ زکوٰۃ کی بجائے آپ ان سے گناہوں کا کفارہ وصول کریں۔ جب کوئی آدمی گناہ کر لے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، یہ صدقہ اس کے گناہ کو دھو دے گا، اس کے گناہ کی شدت کو کم کر دے گا۔ اور اسی پہ تمام وہ احادیث ہیں جن میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں ایام کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا مطلب پوچھنے کا خلاصہ یہ تھا کہ اس میں زیادہ مدت گزر گئی تھی یا کم مدت گزری تھی، اور اگر کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول کم مدت گزری تھی یعنی ایام ابھی شروع ہی ہوئے تھے اور مجھ سے یہ حرکت ہو گئی، تو اسے زیادہ صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ مطلب اتنی جلدی تمہیں کیا تھی، اپنے آپ پہ قابو رکھتے، اور جب زیادہ دن گزر گئے کسی پہ تو اسے کم صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس انسان پر اپنی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، اور دن بھی زیادہ ہو گئے تھے لہٰذا اس کی بھی رعایت کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کم صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ اب شافعی فقہا سارے یہ کہتے ہیں کہ یہ صدقات جو تھے واجب ہیں، اگر کسی سے ایسا گناہ ہو جائے تو اتنا صدقہ کرے گا۔ حنفی فقہا کہتے ہیں مالی جرمانہ ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ سیئات کے طور پہ فرمایا ہے کہ گناہ کا کفارہ ہے، نفلی صدقہ ہے، آدمی کر دے، گناہ ہو جاتا ہے، دل گھبراتا ہے آدمی کا، صدقہ کر دے اللہ کی راہ میں کہ خدایا معاف کر، کیونکہ صدقہ گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں یہ صدقہ مراد ہے کہ گناہوں کے دھلنے کے لیے جو مال آدمی خرچ کرتا ہے اس کو کہا ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کر لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ تھے، وہ کہتے ہیں جب میں نے اس آیت کو سنا تو مجھے بڑی تمنا ہوئی کہ سب سے پہلے میں اس آیت پہ عمل کروں، اور وہ اپنا صدقہ لے کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آگے فرمایا تو طاہرہم وہ صدقہ جو ہے آپ وصول کر لیں کہ ان کو پاک کرے اس سے، تو طاہرہم وہ صدقہ انہیں پاک کرے ان کے گناہوں سے، وہ تزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، تزکیہ کا مطلب ان کی تربیت کرے گا، بہا وہ صدقے کے ساتھ، صدقے کا خرچ، صدقہ کا کرنا مال کے خرچ کرنے سے یہ ایک تو پاک ہو جائیں گے گناہوں سے، دوسرے ان کی تربیت ہوگی، آپ ان سے پیسے وصول کریں۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ تو طاہر اور تزکی دونوں کا تعلق، طاہر اور تزکی دونوں کا تعلق صدقے سے ہے، اور یہ جو بہا ہے نا وتزکیہم بہا، ہاں کی ضمیر صدقہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ تو طاہرہم وہ پاک کرے گا انہیں یعنی صدقہ، وتزکیہم اور وہ تربیت کرے گا ان کی صدقہ، بہا اس صدقے کے ساتھ، اس مال کے خرچ کرنے کے ساتھ ان کی تربیت ہو جائے گی اور وہ پاک ہو جائیں گے۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ مفسرین نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں تو طاہرہم اور تزکیہم یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ ضمیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان لوگوں کے مال سے صدقہ وصول کریں، تو طاہرہم و تزکیہم بہا، تو طاہرہم آپ انہیں پاک کرتے ہیں، جب آپ صدقہ وصول کریں گے ان سے آپ انہیں پاک کرتے ہیں، وہ تزکیہم اور آپ ان کی تربیت کرتے ہیں، بہا مال کے لینے سے، پیسے وصول کرتے رہیں آپ، تو جب صدقہ کرتے ہیں دل پہ تھوڑا سا بوجھ پڑتا ہے، اس سے اپنا اندر پاک ہوتا ہے، آپ ان کی تربیت کرتے ہیں۔ یہ ضمیریں دونوں یا تو صدقے کی طرف ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی ہیں، دونوں طرف مفسرین اور ترجمہ کرنے والے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو چیز ہے توبہ جس نے گناہوں کو معاف کرایا، اور کبھی کبھی توبہ کے باوجود گناہ کا اثر دل پہ باقی رہتا ہے، وہ اثر جو دھونا ہے نا وہ اس صدقے نے دھو دینا، وہ اس صدقے نے ہٹا دینا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے، یہ یہی چیزیں۔ تو گناہوں سے صفائی ہو گئی، تطہیر ہو گئی، اب تزکیے کا لفظ کہہ دیا
کہ ان کا تزکیہ یعنی بہت زیادہ مبالغہ آ گیا اس میں، اور من اموالین کی جو قید لگائی ہے، تو یہ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا اور ان کو ستونوں سے انہوں نے باندھ دیا تھا نا، اپنے آپ کو آپ نے کھول دیا، اب اس اخلاص اور محبت کی وجہ سے مال لے آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور درخواست کی کہ اس مال کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا ان سے لے لیجیے، اور پھر اس کے بعد فرمایا وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا بھی مانگیے، آپ انہیں دعا بھی دیں، جب یہ پیسے لے کر آئیں تو انہیں دعا دیں۔ اس سے فقہا نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کو چاہیے کہ جب اس اپنے کارندوں کو وہ ہدایت کرے، ظاہر ہے کہ اس کی رعایا میں اگر فرض کیجئے 1 کروڑ آدمی ہے تو 1 کروڑ آدمیوں سے براہ راست تو صدقہ نہیں نہ لے سکتا، وہ ظاہر ہے کوئی محکمہ کوئی شعبے بنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ان کو ادب سکھانا چاہیے کہ جو آدمی صدقہ دینے کے لیے آئے اس سے دعا دیں، اور اسی لیے ترمذی کی روایت میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کسی پر کوئی احسان کرے اور جب تم نے کہا کہ جزاک اللہ، اللہ اس کی جزا تمہیں دے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے حق ادا کر دی، دعا دی کہ اللہ اس کے لیے دے۔ اور یہ جتنے بھی لوگ مال خرچ کرتے ہیں، خصوصاً ایک ہے جسمانی طور پہ تعاون، وہ تو ہے ہی ہے، جتنے بھی لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت دعا کرنی چاہیے، سنت یہی، طریقہ یہی۔ یہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم آئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ انصار تو بہت بڑھ گئے ہم سے، جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں، تعلیم تو آپ کی سب کے لیے عام تھی نا، اور یہ اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہم سے بڑھ گئے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ قیامت میں بھی ہم سے آگے نہ نکل جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، اور جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے اس وقت تک تم ان کے ہم پلہ ہی رہو۔ تو دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی قربانیاں ہیں، کیا پتا ہوتا ہے کس کی دعا کس کو لگ جائے، اس لیے فرمایا کہ صلی علیہم، آپ دعا کیجئے۔ تو جو امیر المومنین ہیں وہ تو دعا کریں سو کریں، جو ان کے کارندے ہیں وہ بھی دعا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن ابی اوفا کہتے ہیں نا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مجھے بڑی تمنا ہوئی کہ سب سے پہلے میں جا کے میں اس پہ عمل کروں، تو میں گیا اور مال لایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی ابن ابی اوفا، اللہ ابن ابی اوفا پر اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ یہ حدیث سناتے تھے اور کہتے تھے یہ جو ہے آیت اللہ تعالیٰ نے مجھے عمل کی توفیق دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا مانگی۔ ان صلاتک، اور آپ کا دعا مانگنا کیا ہے؟ آپ کی دعا سکن لہم، ان کو سکن لہم سکون دے گی۔ آپ دعا مانگیں، آپ کی دعا سے یہ خوش ہوں گے، آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے۔ اتنی حرص تھی زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کی کہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہی ہیں غالباً، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یا حضرت سعد رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں دروازے کے پیچھے کھڑا تھا، دستک ہوئی اور آپ نے فرمایا السلام علیکم، تو میں نے آہستہ سے جواب دیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر میں نے جواب دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی جب آواز آئی تو دروازہ کھلا اور لپٹ گیا، اور میں نے کہا آپ تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو 3 مرتبہ سلام کیا، مجھے تو کسی نے اجازت نہیں دی اندر آنے کی۔ میں نے کہا میں سب سن رہا تھا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے بار بار میرے لیے سلامتی کے الفاظ صادر ہوتے رہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا ان لوگوں کا، ایسی دعاؤں کی وہ امید تھی، ایسے تعلق کی امید تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ لے کے آئی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کو، اور نئی نئی ہجرت ہوئی تھی، اور آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا بیٹا انس ہے، آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رکھ لیا اپنے پاس، اور میں آپ کی خدمت کرتا رہا 10 سال تک، اور جب
میں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو میری عمر 9-10 برس تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر 19-20 برس یہی ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک دن مجھے پیش کیا اور کہا آپ سب کے لیے دعا فرماتے ہیں، یہ آپ کا نوکر ہے انس، اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے مجھے دعا دی اور آپ نے فرمایا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے اور اللہ انس کے مال میں برکت دے اور اے اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے۔ تو انہوں نے کہا عمر تو تم میری دیکھ ہی رہے ہو، میں اب کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اور مال کا میرے یہ حال ہے کہ مدینہ منورہ میں شدید گرمی میں ہی بس کھجوریں پڑتی ہیں، اور اس کے بعد میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ کھجوریں پڑنے لگیں، شدید سردی میں بھی شدید گرمی میں بھی۔ اور انہوں نے کہا 120 تو میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ایسے ہیں جنہیں میں خود دفن کر چکا ہوں جنازے پڑھ کے، باقی کہاں کہاں میری اولاد پھیل گئی ہے اب مجھے یاد نہیں، اتنی زیادہ اللہ نے برکت دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے دعا کا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت میں مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس لے جائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اتنے لوگ ہوں گے کہاں ڈھونڈوں آپ کو؟ فرمایا اچھا اس طرح کرنا، جہاں لوگوں کے اعمال تل رہے ہوں وہاں آ جانا، میری امت کے اعمال میں اس ترازو کے قریب ہوں گا۔ کہتے تھے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ وہاں بھی نہ ہوں تو مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ میں نے کہا وہاں بھی نہ ہوں تو مجھ سے فرمایا پل صراط۔ میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا نہیں، ان 3 جگہوں سے ہٹ کے میں کہیں جاؤں گا نہیں، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو انس ایسے میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اور عرض کروں گا اس نے میری بڑی خدمت کی ہے، اسے میرے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ حدیث لوگوں کو سناتے تھے اور کہتے تھے یہ حدیث میرے لیے بڑی امید کی چیز ہے، اور انس رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ یہ ثابت ان کے شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ہم نے ان سے 80 برس زیادہ عمر ہو گئی تھی، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا مجھے ان سے بچھڑے ہوئے 60 برس سے زیادہ ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے تو ان کی عمر 20 برس تھی، اور کہنے لگے کہ میرے بیٹو کوئی ایک رات ایسی نہیں ہے جس میں سویا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہ دیکھا۔ کہتے کوئی ایک رات اب تک زندگی میں ایسی نہیں گزری، اور آگے دیکھو میرا کیا ہو۔ یہ سب تعلق تھا، اسی لیے اللہ نے کہا آپ ان کو دعا دیں، آپ کی دعا سے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے لیے سکون کا باعث۔ یہ قرآن ایک ایک سورت، ایک ایک پارہ، 10 جگہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف آتی ہے۔ اب اس کے باوجود کوئی اٹھ کے اگر یہ کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب مرتد کافر ہو گئے تھے، تو سمجھ نہیں آتی پھر یہ قرآن کیا ہے، پھر یہ چیزیں کیا ہیں، دین ہی پورا اکھڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خوب سننے والا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے۔ سمیع اس لیے لائے ہیں کہ توبہ اور استغفار کو قبول کیا، یہ جو الفاظ تھے نا اعتراف جو انہوں نے کیا تھا اس کو قبول فرما لیا اللہ نے، اور اسی سے ہاں ایک اور بات خیال میں آئی وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ یہ جو کھانا کھاتے ہیں نا، دعوت ہوتی ہے کسی کے ہاں، اس کے بعد کی دعا بھی اسی میں شامل ہے کہ جس نے دعوت کی ہو، جس نے کھانا کھلایا ہو، اس کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، جب کھانا کھا کے فارغ ہوتے تھے کسی کے گھر جاتے تھے تو آپ کہتے تھے کہ پروردگار انہیں اللہم بارک لہم فیما آتیتہم، اللہ جو کچھ آپ نے انہیں عنایت فرمایا ہے اس میں مزید انہیں برکت۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کھانا کھایا اور چل پڑے، اس کا بھی حکم ہے کہ ان کے لیے کم سے کم دعا ہی کر دے۔ دعوت بھی ایسی چیز ہے جو دعا کو کھینچتی ہے، دعا کو لاتی ہے، برکتوں کو لاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب سورہ بقرہ مکمل کی تو انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی اور ایک اونٹ ذبح کیا۔ سنتے ہو؟ اچھا، اونٹ ذبح کیا ان نے خوشی میں، اور لوگوں کو کھلایا کہ اللہ نے اتنا علم دیا، سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا ان کی باتوں کو سنتا ہے،
کمال کا اخلاص ہے ان میں، اور دعا مانگتے ہیں اللہ انہیں سنتا ہے۔ اور اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحابہ رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول بھی ہوئی، اور ان کے لیے برکت اور مہربانی کا اور ان کی خوشی کا سبب بھی ہوئی، دونوں چیزیں آ گئی نا۔ اسی سے فقہا نے ثابت کیا، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بڑے آدمی کی دعا چھوٹوں کے لیے دو فائدے دے گی، ایک سکون کا فائدہ، ایک قبولیت کا۔